الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ٹو آج ہم اپنا جنوری کے منتھ کے لیے سبق نمبر 15 جشن آزادی اردو الف کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب اپنی اردو الف کی بکس اوپن کریں، اپنی پینسلز نکالیں، جو میں نے ورڈز انڈر لائن کیے ہیں ان کو ورڈز کو انڈر لائن کرنے اور میرے ساتھ اس چیپٹر کی آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے۔ جشن آزادی مبارک۔ تو آپ سب ہمیں بتائیں کہ ہم اپنا پاکستان کا جو آزادی کا دن ہے وہ کب مناتے ہیں؟ کوئی بچہ مجھے بتائے گا؟ تو ہمارا جو آزادی کا دن ہے وہ کیا ہے؟ 14 اگست۔ لیکن پاکستان جب آزاد ہوا تھا وہ 14 اگست 1947 کو ہوا تھا، 1947۔ تو لیکن ہم ہر 14 اگست کو اپنا جو ہے آزادی کا دن مناتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اہم الفاظ ہیں: تقریب، خوشحالی، فرمان، تقریر، اسلامی۔ سب لوگ آج بہت خوش ہیں، کیوں نہ ہوں؟ آج 14 اگست جو ہے 14 اگست، جی ہاں، وطن عزیز کی آزادی کا دن۔ وطن عزیز یعنی کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی آزادی کا دن کیا ہے؟ 14 اگست۔ ایک ایسا دن جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ طاہر اور حنا صاف ستھرا یونیفارم پہنے اسکول جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آج اسکول میں جشن آزادی کی خصوصی تقریب منعقد ہونی ہے۔ طاہر نے تقریر تیار کی ہے اور حنا نے ملی نغموں کے مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ دونوں بچوں نے اسکول جاتے ہوئے دیکھا کہ سارے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ تو آپ بھی اپنا 14 اگست کا دن ہم اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں بھی کیا ہوتے ہیں، تقریری مقابلہ ہوتا ہے، 14 اگست پہ چھوٹی سی تقریر کی جاتی ہے، آپ اپنی ملک کی آزادی کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ اپنا پیج نمبر 93 پر آئیں۔ جیسے ہی وہ اسکول پہنچے تقریب شروع ہو گئی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بچوں اور اساتذہ کرام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور تقریری مقابلہ شروع ہوا۔ لیجیے، طاہر کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ طاہر اور حنا کیا ہیں؟ دونوں بہن بھائی ہیں۔ طاہر: السلام علیکم ساتھیو۔ یہ اس نے السلام علیکم بڑے جوش سے کہا ہوگا۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بزرگوں جیسے کہ ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے رہنما، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے دن رات پاکستان حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے، اس لیے ہم یہ دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ صرف قائد اعظم نے ہی نہیں، اور بھی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی پاکستان حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے اہم ترین دن ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سی مشکلات کا سامنا کر کے آخر 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ ہم ان بزرگوں کی قربانیوں اور کوششوں کو سلام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ نعمت یعنی کہ ہمارے اوپر جو ہمیں آزادی ملی ہے۔ طاہر کی تقریر ختم ہوتے ہی سب نے بھرپور تالیوں سے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اب ناصر کو بلایا گیا۔ ناصر: ساتھیو، ہم اپنے وطن کے چپے چپے مطلب کہ کونے کونے کی حفاظت کریں گے، خوب محنت سے پڑھیں گے اور قائد کے فرمان کے مطابق اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ باری باری بچے آتے گئے اور وطن عزیز کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے گئے۔ آخر میں بہترین تقریر کرنے والے بچوں کو انعامات دیے گئے۔ اس دن صرف اسکولوں کالجوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں، نجی ہوتی ہے پرائیویٹ ادارے جو ہوتے ہیں،
عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں اور ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ چراغاں مطلب کہ روشنیاں کی جاتی ہیں۔ مساجد میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر دوسرے ممالک میں موجود پاکستانی بھی اس دن کو جوش سے مناتے ہیں۔ پیج نمبر 94 پہ آئیں۔ طاہر اور حنا جب گھر واپس لوٹے تو صحن کے درخت پر بیٹھی چڑیا نے چوں چوں کر کے انہیں خوش آمدید کہا، جیسے وہ بھی کہہ رہی ہو آزادی مبارک، آزادی مبارک۔ دونوں بچوں نے خوشی سے اپنے انعامات دادا جان کو دکھائے۔ دادا جان نے بچوں کو شاباش دی اور کہا، بچوں، آپ طالب علم ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن آپ بھی اپنے وطن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ حنا: وہ کیسے دادا جان؟ دادا جان، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے گھر، گلی، اسکول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے ملک کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور اگر کسی کی مدد کر سکیں تو ضرور کریں۔ طاہر: دادا جان، آپ نے ٹھیک کہا، ہم اپنے پیارے پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کی بتائی گئی باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ دادا جان: اور ہاں، شام کو چھت پر لگایا گیا پرچم اور جھنڈیاں اتارنا نہ بھولنا، کیونکہ ہمیں ادب کرنی چاہیے اپنے جھنڈے کی اور جھنڈیوں کی۔ ہمیں اس کو کہیں سے اگر گری پڑی اگر ہمیں ملے تو ہمیں اس کو اٹھا لینا چاہیے اور اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہو۔ طاہر: جی ضرور دادا جان، ہم شام کو شہر کی سجاوٹ دیکھنے کے لیے بھی جائیں گے نا؟ دادا جان: کیوں نہیں بیٹا۔ طاہر اور حنا دونوں خوش ہو گئے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے 14 اگست کی صبح پرچم لہرایا جاتا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلاس 2 ہم نے ریڈنگ کی مدد سے اب کچھ ہمارے بک پیجز ہیں وہ سولو کریں گے اور اس کے بعد ورک شیٹ سولو کریں گے۔ آفتاب، سورج، وطن عزیز، پیارا ملک، پرچم، جھنڈا، خصوصی، خاص، حوصلہ افزائی کرنا، ہمت بڑھانا، تقریب، موقع، چراغاں کرنا، بہت سے چراغ روشن کرنا، فرمان، حکم۔ تو سوالات ہیں کچھ، یہاں پہ ہم نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ اسکول میں کس حوالے سے تقریب منعقد کی گئی تھی؟ جشن آزادی کے حوالے سے۔ ہم یوم آزادی کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 14 اگست 1947 کو۔ کراچی میں لوگ یوم آزادی کے موقع پر کہاں جاتے ہیں؟ مزار قائد پر، قائد اعظم کے مزار پر۔ یوم آزادی کے موقع پر کیا دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ ملک کی ترقی اور سلامتی کی۔ بچے کیسے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تعلیم حاصل کر کے۔ اب آپ اپنا پیج نمبر 96 دیکھیں۔ پاکستان آزاد ہوا 6 ستمبر کو، 23 مارچ کو، 14 اگست کو، 25 دسمبر کو۔ تو درست کیا ہے؟ 14 اگست کو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بچوں اور اساتذہ کرام کو مبارکباد دی، کس چیز کی؟ جشن آزادی کی۔ قائد اعظم کا مزار واقع ہے، کہاں پر ہے؟ کراچی میں۔ طاہر اور حنا کو گھر واپسی پر جشن آزادی کی مبارک دی چڑیا نے۔ طاہر نے 14 اگست کی تقریب میں حصہ لیا، کس میں؟ تقریری مقابلے میں۔ تو اب آپ اسی طرح اپنا پیج نیکسٹ اوپن کریں گے 97۔ تو یہاں پر دیکھیں، حروف ملا کر الفاظ بنائیں۔ نون گنہ والے آپ نے الفاظ اپنے یونٹ میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ میرے ڈیش میں درد ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا یہاں پہ ایک سوٹیبل ورڈ آئے گا؟ دانت۔ ناصر سردی سے کانپ رہا ہے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اب ہم اسی طرح ورک شیٹ سولو کرنے لگے ہیں۔ غلط درست فقرات کی نشاندہی کریں۔ 14 اگست 1948 کو پاکستان بنا، تو یہ غلط ہے۔ کب بنا تھا؟ 1947۔ ناصر اور حنا صاف ستھرا یونیفارم پہنے اسکول کے لیے کھڑے ہیں، غلط۔ تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، صحیح۔ طاہر نے سب سے آخر میں تقریر کی، غلط، سب سے پہلے کی تھی۔ 14 اگست کو پورے ملک میں
جشن آزادی منایا جاتا ہے، صحیح، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ طاہر اور حنا دونوں ڈیش ہو گئے خوش۔ مساجد میں ملک کی ترقی اور ڈیش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، سلامتی۔ 14 اگست ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ شہروں اور قصبوں میں ڈیش کیا جاتا ہے، چراغاں۔ طاہر نے تقریر کرنی ہے، حنا نے کیا کرنا ہے، ملی نغموں میں حصہ لینا ہے۔ طاہر کو کیا ملا، اسٹیج پر اس کو بلایا گیا۔ چڑیا نے کیا کیا تھا، تو چڑیا نے خوش آمدید کہا۔ غروب آفتاب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، پرچم اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ سارے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ سوال ہے، آپ اپنے گھر کو جشن آزادی والے دن کس طرح سجاتے ہیں؟ جھنڈیاں لگا کر سجاتے ہیں۔ تو کلاس 2 آپ نے اس کی ریڈنگ بہت اچھے سے کرنی ہے، اس کی ورک شیٹ کو سولو کرنا ہے، اس کے بک پیجز سولو کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔